السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اور کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور یہ ہے آپ کی اردو کی بک۔ ناؤ اوپن دا پیج نمبر 34۔ یہ ہے آپ کا پیج نمبر 34۔ ٹوڈے ہمارا ٹاپک ہے اسم۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے اسم کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کا مطلب ہے نام۔ کسی بھی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی انسان کا نام، کسی جانور کا نام، کسی پرندے کا نام یا کوئی بھی نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کی۔ کسی بھی چیز، جگہ، انسان، جانور اور پرندے وغیرہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً ابو کب آئیں گے، اس میں اسم کیا ہے؟ ابو۔ اس میں اسم کیا ہے؟ ابو۔ سیکنڈ دیکھیں، پنکھا چلا دو، تو اس میں اسم کیا ہوگا؟ پنکھا۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ ان جملوں میں موجود اسم پر دائرہ بنائیں۔ جملے دیکھتے ہیں۔ الماری کا رنگ سفید ہے۔ اس میں اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ الماری۔ نام کیا آ رہا ہے؟ الماری۔ الماری کو ہم سرکل کر دیں گے۔ الماری کا رنگ سفید ہے۔ سیکنڈ دیکھیں، وہ درخت بڑا ہے، تو اس میں اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ درخت۔ وہ درخت بڑا ہے۔ تھرڈ دیکھیں، گھوڑا بھاگ رہا ہے، تو اس میں اسم کیا ہوگا ہمارے پاس؟ گھوڑا۔ مچھلی کہاں ہے، تو اس میں اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ مچھلی۔ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاس اسم کیا ہوگا؟ ہوائی جہاز۔ امید کرتی ہوں میں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسی طرح 5 ایسے سینٹینسز بنانے ہیں جس میں اسم استعمال ہو رہا ہو۔ اب آتے ہیں ہم پیج نمبر 37 کی طرف۔ پیج نمبر 37 پہ ہے سارا کا گھر۔ ریڈ کرتے ہیں۔ سارا اور زارا ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھیں۔ سارا اور زارا یہ 2 بچیوں کے نام ہیں، ایک کا نام ہے سارا اور ایک کا نام ہے زارا۔ ان کی کہانی بتا رہے ہیں۔ سارا اور زارا ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھیں۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی، لیکن پھر جلد ہی دوستی ہو جاتی۔ زارا کا گھر اسکول سے دور تھا اور سارا کا گھر اسکول سے قریب تھا۔ ایک دن سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ اس اتوار کو ہمارے گھر آنا۔ زارا نے اپنے ابو سے کہا تو وہ بولے، اچھا میری بیٹی، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ دوسری طرف سارا دن گن رہی تھی کہ کب میں زارا کے ساتھ کھیلوں گی۔ آخر اتوار کا دن آ گیا۔ پیج نمبر 38 پہ چلتے ہیں۔ صبح 9 بجے زارا کے ابو اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے۔ سارا اور زارا بہت خوش تھیں۔ زارا نے سارا کی امی ابو اور باجی کو سلام کیا۔ سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا۔ یہ باورچی خانہ ہے، یہ امی ابو کا کمرہ ہے، یہ بیٹھک ہے اور یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ باہر چھوٹا سا باغ ہے، ایک درخت پر جھولا بھی لگا ہے۔ دونوں نے جھولا جھولا، بہت مزہ آیا۔ سارا زارا کو اپنے کمرے میں لے گئی، اپنی گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے۔ دونوں مل جل کر کھیلنے لگیں۔ اتنے میں سارا کی امی نے آواز دی، سارا اور زارا آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں نے کھلونے اپنی جگہ پر رکھے اور کھانا کھانے چلی گئیں۔ سارا کی امی نے بریانی پکائی تھی۔ زارا کو بریانی بہت پسند تھی۔ اس نے شوق سے کھائی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئیں۔ زارا نے سارا کے لیے ایک تحفہ بھی لیا تھا اور اسے ایک خوبصورت کاغذ میں لپیٹ رکھا تھا۔ پیکٹ پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، میری طرف سے سارا کے لیے۔ سارا نے زارا کو جزاک اللہ کہا اور پوچھا، ابھی کھول لوں؟ زارا نے کہا، تمہاری مرضی۔ سارا نے جلدی سے کاغذ اتارا اور کہا، اتنی اچھی کتاب؟
سارہ بہت خوش ہوئی اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، کافی دیر ہو گئی۔ اتنے میں باجی نے آ کر بتایا کہ زارا کے ابو اسے لینے آئے ہیں۔ زارا نے جاتے ہوئے سب کو سلام کیا، سارہ کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اس چیپٹر میں ہم نے دو دوستوں کے بارے میں پڑھا ہے، جس کا ایک کا نام ہے سارہ اور ایک کا نام ہے زارا۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف، جو پیج نمبر 39 پر ہے۔ پیج نمبر 39، اس پر یہ ہم سے کہہ رہے ہیں پڑھیں اور رنگ بھریں۔ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریں۔ جو بھی اس میں درست جواب آئے گا اس کے دائرے میں ہمیں رنگ بھرنا ہے۔ سب سے فرسٹ دیکھتے ہیں، سارہ اور زارا میں بہت، اب آپ بتائیں گے مجھے کیا تھی بہت؟ لڑائی تھی، دوستی تھی، دشمنی تھی یا نفرت تھی؟ کیا تھی سارہ اور زارا میں بہت؟ دوستی تھی۔ زارا کے چچا، ابو، ماموں یا تایا؟ ہم نے سبق میں کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ ابو کے بارے میں۔ زارا کے ابو اسے سارہ کے گھر چھوڑ آئے۔ تھرڈ ون دیکھیں، سارہ اور زارا بہت خوش تھیں، اداس تھیں، ناراض تھیں یا پریشان تھیں؟ زارا اور سارہ بہت خوش تھیں۔ زارا سارہ کے گھر 2 بجے گئی، 3 بجے گئی، 9 بجے گئی یا 8 بجے گئی؟ کتنے بجے گئی تھی؟ سبق میں ہم نے کتنے بجے کا ٹائم پڑھا ہے؟ 9 بجے گئی۔ سارہ دن گن رہی تھی کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے سارہ دن گن رہی تھی؟ گنتی سیکھنا، کام کرنا، بھاگنا یا بے چینی سے انتظار کرنا؟ بے چینی سے انتظار کرنا۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں ساری بلینکس۔ سارہ اور زارا میں بہت دوستی تھی۔ زارا کے ابو اسے سارہ کے گھر چھوڑ آئے۔ سارہ اور زارا بہت خوش تھیں۔ زارا سارہ کے گھر 9 بجے گئی۔ سارہ دن گن رہی تھی کا مطلب ہے بے چینی سے انتظار کرنا۔ خوش خطی دیکھیں، درج ذیل الفاظ اپنی کاپی میں 2 بار خوش خط لکھیں اور املے کی تیاری کیجیے۔ جماعت، دوستی، لڑائی، صبح، سلام، باورچی خانہ، کمرہ، کھلونے، تحفہ، شروع۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، جماعت، دوستی، لڑائی، صبح، سلام، باورچی خانہ، کمرہ، کھلونے، تحفہ، شروع۔ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریں۔ یہ والا کام آپ نے بک میں کرنا ہے اور یہ خوش خط اپنی کاپی میں 2 دفعہ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔